کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. یعنی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جنگ تو شروع کر دی، مگر جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اس بارے میں اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے. وائٹ ہاؤس اور ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندازے بالکل ہی غلط ثابت ہو گئے ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اداروں نے یا اسرائیل کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا امریکہ کو کہ خمینی کے بعد ایرانی گھٹنے ٹیک دیں گے اور اس کے بعد ہم رجیم چینج کر سکیں گے، صورتحال بڑی کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. ایران نے اس کے بعد زیادہ بری طرح اٹیک شروع کر دیے اور بہت بڑے پیمانے پر کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا. امریکہ کا بہت بڑا جنگی نقصان ہو گیا ہے اور یہ امریکی تاریخ کے اندر بدترین ٹائم چل رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، طاقت کا موازنہ کریں تو اس نقطۂ نظر سے امریکہ کوئی رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ نہیں لڑ رہا یا کوئی بہت بڑی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ رہا. نہ اس کی لڑائی اس وقت کوریا کے ساتھ ہے. امریکہ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ، جس کے پاس اپنی کوئی ایئر فورس بھی نہیں ہے. لیکن جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. امریکہ کے اندر بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے. تو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، امریکہ کے حق میں بھی، امریکہ کے خلاف بھی. تو وہ پاکستان جیسی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. آیت اللہ خمینی کی ایک حکمت عملی جو ہے ان کی شہادت سے پہلے وہ بڑی کام آئی ایران کے. انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام جو اہم لوگ ہیں وہ اپنے 4 جانشین مقرر کریں اور وہ یہ بتائیں کہ میرے بعد اگر کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے. اور جو لوگ بھی جس وقت ڈیوٹی پہ ہوں وہ اپنے اگلے جانشین اسی طرح مقرر کرتے جائیں تاکہ کسی وقت بھی لڑائی کی صورت میں ایران میں قیادت کا فقدان نہ ہو. اب یہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. حالانکہ امریکہ نے، اسرائیل نے بہت ساری قیادت قتل کر دی، شہید کر دی ایران کی، لیکن اس کے باوجود انہیں متبادل لوگ مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنگ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب صورتحال امریکہ کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا شرمندگی والی ہے، وہ اس لیے کہ کویت میں امریکی طیارے گر گئے ہیں. امریکہ نے جو اب تک تسلیم کیا ہے وہ تعداد 3 ہے. 3 F-15 طیارے امریکہ کے، بڑے شاندار طیارے ہیں، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ برانڈ نیو بیوٹیفل پلینز. تو اسی طرح جو امریکہ کے برانڈ نیو بیوٹیفل پلینز ہیں وہ وہاں پہ کویت میں گر گئے. اب اس میں الگ الگ طرح کی اطلاع آ رہی ہے. شروع میں یہ دعویٰ کیا گیا کیونکہ رشیا نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، روسی میڈیا نے بتایا تھا، انہوں نے انٹرسیپٹ کر دیا تھا کہ کویت میں امریکی لڑاکا طیارے گر گئے ہیں. پہلے ایک طیارے کا پتہ چلا، پھر پتہ چلا کہ زیادہ طیارے گر گئے ہیں، لیکن ابھی امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ان کے 3 طیارے گرے ہیں. اس سے زیادہ امریکہ ابھی مان نہیں رہا. جبکہ جو ایران ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ نقصان کیا ہے. اب یہ طیارے گرے کیسے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کویت کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے یہ کہا کہ صبح کے وقت امریکہ کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہو گئے. اب یہ کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ متعدد امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے طیارے گر کر تباہ ہوئے. اب امریکہ نے تو 3 کہا ہے، انڈیا بھی نہیں مانتا ان کے کتنے گرے. تو جن کے گرتے ہیں وہ زیادہ تو مانتے نہیں ہیں، لیکن 3 طیارے تو مانے ہیں. اس کے علاوہ کچھ 6 پائلٹ ہیں اور ان میں سے 3 پائلٹس کو ان کی تصویریں بھی آ گئی ہیں جن کو کویت کی عوام نے پکڑ لیا. بلکہ ڈنڈے کے بلبوتے پہ ایک کویتی شخص نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس نے قابو کر لیا ایک امریکن پائلٹ کو اور گاڑی کی ڈکی میں اس کو ڈھالا ہوا ہے امریکن پائلٹ کو. یہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ ہر طرف وائرل. یہ جو عوام ہیں عرب ممالک کے، ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عوام ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ہمدردیاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو عرب حکمران ہیں ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ویسے نہیں ہیں. وہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور اڈے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. لیکن جو عوام ہے وہ بالکل ایک الگ طرح سوچتی ہے. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ فرق تو ہے. کویت میں امریکی سفارت خانہ جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. اب یہ جو امریکی طیارے گرے اس پہ امریکن موقف بھی آیا. وہ یہ کہتے ہیں یہ فرینڈلی فائر ہوا ہے. فرینڈلی فائر کیا ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کویت کا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا اور امریکی طیارے گر گئے اس کی وجہ سے. جبکہ کچھ میڈیا سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کیا. ایران یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار تو ہیں.
ان کی اپنی ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن زمین سے فضا میں مار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈرونز گرائے ہیں. لیکن یہ چیزیں کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہو جاتا ہے, تو دونوں طرف سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنے نقصان کو کم اور دشمن کے نقصان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے, اور یہ صورتحال ابھی چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. ناظرین, میں نے جیسا کہ کہا کہ امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے, اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ ایران نے کہہ دیا ہے. دیکھیں, ایران کے اوپر بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں. جو مختلف عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں یا جو میڈیا رپورٹس ہیں یا دفاعی تجزیہ کار جو چیزیں بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کر کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 کے قریب جنگی جہازوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اور ان کی اپنی کوئی ایسی ایئر فورس ہے نہیں. اب ایران کے اوپر 200 کے قریب جنگی جہازوں نے حملہ کیا, اسرائیل کے اور امریکہ کے, اور یہ ہتھیاروں سے لیس تھے. 31 صوبوں میں سے 24 صوبوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور لگ بھگ 1000 مقامات پہ اٹیک کیا, 1000 حملے کیے گئے, اور بہت بڑے حملے کیے گئے. ان میں سویلین کیجویلٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں. ایران میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, لیکن عالمی میڈیا ویسے رپورٹ نہیں کر رہا. لیکن جو ایران کی جوابی کارروائی ہے وہ ہر طرف رپورٹ ہو رہی ہے. اب ایسے میں جب ایران کے اوپر اتنے شدید اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے بھی بیانات آ چکے ہیں, خلیجی ممالک اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی واپس ایران کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ ایران ہمارے ملک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تھا, لیکن اندازے غلط ثابت ہو گئے. ایران نے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایران اب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا. بلکہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے, کیونکہ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے خود کیا تھا. اور آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانیوں کے جذبات اب کسی اور لیول پہ ہیں. اب یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی یہ اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بات چیت کر لیتے ہیں, آج اور جوہری تنازع کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ہم بات چیت کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے. اور دیکھیں, امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ جلدی ریپ اپ کرنا پڑے گا, وہ لمبی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے خلیجی ممالک کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا بہت نقصان ہوگا. نقصان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھونچال آ گیا ہے. لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں لگاتار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. 10% اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں, اور مزید 20 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے. جو یورپین گیس ہے اس کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر. اور وجہ یہ ہے کہ گیس کی سپلائی جو خلیجی ممالک ہے وہاں سے بند ہو گئی ہے, اور 3 جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے آبنائے ہرمز میں. اور اس کے علاوہ جو 150 کے قریب ٹینکرز ہیں جو آئل لے کر جاتے ہیں پانیوں میں, وہ خلیجی پانیوں کے اندر ساحلوں کے اوپر وہ لنگر انداز ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ٹریول کریں, جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں نا خلیجی ممالک برداشت نہیں کریں گے, اور عالمی منڈی کے اندر بھونچال آئے گا, کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا, اور جو مالی نقصان ہے امریکہ کا, یورپ کا, وہ بڑھتا جائے گا, حتیٰ کہ خلیجی ممالک کا بھی. یہ آبنائے ہرمز کیا ہے, ذرا یہ آپ تصاویر دیکھیے, آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گی. یہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے, ایک تو کھلا پانی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ایران کے اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بالکل پتلا پانی کی ایک لائن ہے. یہ اس کا جو کارنر ہے اس کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں. یہاں پہ ایک طرف یہ عمان ہے اور دوسری طرف یہ ایران ہے, اور یہ وہ رستہ ہے جو لگ بھگ 35 میل چوڑا ہے, بس اتنا فاصلہ یہاں پہ رہ جاتا ہے. اس کو اگر بند کر دیں تو دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کا 20% ختم ہو جاتا ہے. پھر گیس کی سپلائی اس کے علاوہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کون کون سے ملک متاثر ہوتے ہیں اس سے؟ عراق, ایران, سعودی عرب, بحرین, قطر, کویت اور UAE. یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی جو پیٹرولیم کی تجارت ہے وہ 90% ان کی رک جاتی ہے اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے تو ایران نے دباؤ کے تحت آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے, اور اب وہ میزائل داغ رہے ہیں بہت تیزی سے. آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک دباؤ پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ لڑائی مزید بڑھتی ہے اور مزید جگہوں پہ اس کے اثرات جاتے ہیں تو تیل کی سپلائی مزید متاثر ہوگی اور دنیا پوری کے اوپر ایفیکٹ آئے گا.
ایران نے جدید میزائل داغنا شروع کر دیے، اور یہ جو الفتح میزائل ہیں یہ بہت رفتار سے جاتے ہیں. اس سے پہلے جو ایران نے میزائل چلائے وہ اور طرح کا سٹاک تھا، اور اب وہ اپنے جدید ترین میزائل چلا رہے ہیں. ہائپرسونک میزائل ہیں ان کے پاس، بیلسٹک میزائل ہیں ان کے پاس، اور یہ بڑے خوفناک میزائل ہیں. ان کی تعداد میں نے آپ کو کل بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ 2-3 ہزار سے لے کے 5 ہزار تک ہے. تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے میزائلوں کا، اور یہ کسی بھی ملک کو پوری طرح تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ان کی دفاعی صلاحیت کو، یا بہت ساری ان کی بلڈنگوں کو، یا مالی نقطہ نظر سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پورے شہروں کو یہ ملیا میٹ کر سکتا ہے میزائلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ. تو ایران جو ہے وہ ابھی ان کو داغ رہا ہے. ایران نے اب تک کہاں کہاں پہ اٹیک کیا ہے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کی فیسلٹیز پہ ایران نے اٹیک کیا، یہ بہت اہم ڈیٹا ہے. 11 ممالک ہیں جہاں پہ امریکی، فرانسیسی اور برطانوی ایسٹس کو یا ملٹری اثاثوں کو ایران نے نشانہ بنایا. اسرائیل پہ تو ویسے ہی اٹیک کیا ہوا ہے. سعودی عرب میں، UAE میں، قطر میں، کویت میں، اردن میں، عراق میں، بحرین میں، عمان میں، شام میں، طرابلس یعنی سائپرس، یہاں پہ طرابلس جو ہے سائپرس یہ برطانیہ کی جگہ ہے، تو آپ برطانیہ سمجھیں اس کو. تو یہاں پہ ابھی تک ایران نے لگاتار اٹیک کیے. ایران کا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا جی ان کے 3 فوجی ابھی تک مارے گئے ہیں اور کافی سارے زخمی ہوئے ہیں. لیکن 3 فوجیوں کے امریکہ نے یہ کہا کہ 3 فوجی ہمارے، جبکہ ایران کی طرف سے جو دعویٰ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ 560 امریکی فوجی ہم نے مار دیے. اب اس میں سچ بات کیا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پروپیگنڈا ایک ہتھیار ہے نا، پروپیگنڈا جنگ کا، تو اس کو سب استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. امریکہ اپنا نقصان چھپائے گا اور ایران جو ہے وہ نقصان زیادہ بتائے گا. تو 560 فوجی ایران کہہ رہا ہے جناب کے مار دیے گئے. الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں الجزیرہ بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے، اور یہ رپورٹ آج صبح تک کی ہے، اور ہر صبح یہ رپورٹ اب آیا کرے گی. لبنان کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، 555 افراد ایران کے اندر صبح تک جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ان میں بچیاں معصوم اسکولوں کی تھیں. رضا پہلوی کو دیکھیں، ایرانی کیوں تسلیم کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. رضا پہلوی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ آ کر حکومت کرے، لیکن ایرانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ایران کی قوم کسی اور طرف نکل گئی ہے، وہ بہت پیچھے رہ گیا. رضا پہلوی نے جو ٹویٹ کیا، جو بیان دیا، اس نے کہا کہ 3 امریکی فوجیوں کی شہادت کے اوپر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ رضا پہلوی نے کہا. اب اس پہ تو ایرانی قوم خوش نہیں ہوگی، وہ تو نفرت کرے گی، کیونکہ وہاں پہ سینکڑوں بچے قتل ہو گئے ہیں، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ایران میں سویلینز مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. اور دوسری طرف اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو رضا پہلوی کو پورا کا پورا جو عوامی نقطہ نظر سے یا ایرانی عوام کے اوپر اس کا بھروسہ نہیں ہے. اس کا بھروسہ صرف 2 جگہوں پہ ہے. ایک اس کو امریکہ اور اسرائیل پہ ہے کہ یہ مجھے اقتدار دلوا دیں گے، طاقت دلوا دیں گے ایران میں. دوسرا اسے یہ لگتا ہے کہ جو ایران سے بہت سارے لوگ جلا وطن ہیں گزشتہ 30-40 سال سے، وہ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ایران میں چلے جائیں گے مختلف ممالک سے، اور وہ اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن وہ 2 آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، تو ایرانی قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. یہ کوئی عراق ٹائپ کی صورتحال بنا دیں گے اگر ایران کے اندر زمین پر بھی اترتے ہیں تو رجیم چینج آپریشن تو تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے. دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اڑ گئی ہے. ناظرین اب آ جائیں ذرا پاکستان کی صورتحال کے اوپر. ایک تو پاکستان کے اندر مظاہروں میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں پتہ چلا ہے. اب کچھ کنفرمیشن آ رہی ہے. 16 افراد کراچی میں شہید ہوئے ہیں مظاہرین، 6 اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ سیدھی فائرنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. اب تو باقاعدہ ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ رینجرز اور پولیس نے سیدھی فائرنگ کی ہے. کراچی کے اندر تو بندے مار دیے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں 6 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے، بہت سارے زخمی کر دیے، 7 گلگت بلتستان میں اور 6 سکردو میں. تو اب تک کی صورتحال میں 35 لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں. گلگت بلتستان اور سکردو کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے لا انفورسمنٹ کی جانب سے کہ جناب وہاں پہ لوگ اب باہر نہ نکلیں، جبکہ پاکستان میں بہت ساری پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ پشاور سمیت دیگر ایئرپورٹس کے اوپر اب پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں اور وہاں پہ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے. یہ ہے ناظرین صورتحال. اور انٹرنیشنل فلائٹس تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اس پورے ریجن کے اندر. پاکستان کی حکومت کے لیے ایک بہت شرمناک صورتحال تب پیدا ہو گئی ہے جب صحافیوں نے ان سے یہ سوالات کرنے شروع کیے کہ آپ امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے. بلاول زرداری یہ جناب پہنچے کیونکہ ان کے والد نے خطاب کرنا تھا، تو یہ پارلیمنٹ آئے تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا. انہوں نے پوچھا اور بار بار پوچھا بلاول سے
کہ بلاول صاحب آپ امریکہ کا نام لے کر تنقید کیوں نہیں کرتے, آپ امریکہ کا نام لے کر کیوں نہیں کہتے اور مذمت کیوں نہیں کرتے. میں وہ سوال آپ کو سنواتا ہوں جو جرنلسٹ وہاں پہ سوال کر رہے تھے, اور بلاول بالکل خاموشی سے ایک لفظ بولے بغیر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور جواب دینے سے گریز کر رہے تھے. یہ صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی اور یہ بڑی شرمندگی والی صورتحال ہے. یہ ذرا آپ سنیے اس میں کیا ہوا. آپ کے نوبل انعام کے آپ بھی حامی ہیں, آپ بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے حامی ہیں. بلاول صاحب آپ بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے حامی ہیں. یہ جناب بلاول سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اب بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے حامی ہیں, تو بلاول کی آواز نہیں نکل رہی, بالکل خاموشی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ سے بھی یہ سوال ہوا, بلاول کو تو بالکل چپ لگ گئی, کیونکہ امریکہ کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اقتدار میں انہوں نے نہیں آنا اور یہ امریکہ کے بھروسے آئیں گے, کیونکہ پبلک پہ تو ان کو بھروسہ ہے نہیں. لیکن اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کسی صورت نہیں جا پائیں گے. سینٹ کے اندر بھی یہ مطالبہ ہو گیا ہے کہ جو امن کا نوبل انعام کی نامزدگی پاکستان نے سب سے پہلے کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دیا جائے, وہ نامزدگی پاکستان واپس لے, اور یہ مطالبہ پاکستان میں زور پکڑتا جا رہا ہے. تمام مظاہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں, تمام مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور ایران جنگ کے حوالے سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے امن و امان کو خراب کیا ہے, لہذا پاکستان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی کی ہے وہ نامزدگی واپس لے لے. اب بلاول سے بار بار پوچھا لیکن بلاول کو بالکل چپ لگ گئی اور وہ بولنے سے بالکل قاصر رہے. رانا ثناء اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صورتحال کی مذمت کر دی ہے. دیکھیں صورتحال کی مذمت کی ہے, ذمہ دار کی مذمت نہیں کی کہ یہ صورتحال پیدا کس کی وجہ سے ہوئی اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے. اس پہ پاکستان نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی صورتحال. ایک اور خبر ہے عمران خان صاحب کا کیس, اور اس حوالے سے کہ ان کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے, اس حوالے سے کہ ان کو بیل دی جائے. یہ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, اور اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے, باقی خبروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس کل کے دن کے لیے لگ گیا ہے, اور اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, کیا واقعی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک اور بڑی خبر جو میں مس کر گیا, اور یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے, کہ سعودی عرب نے ایک گلا کیا. ایک تو ارامکو دنیا کی مشہور ترین اور بہت بڑی ایک سائٹ ہے, ریفائنری ہے, آئل ریفائنری, سعودی عرب میں عارضی طور پہ بند کر دی گئی ہے. اس کے اوپر بھی ایک اٹیک ہوا ہے, لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کیا. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک گلا کیا ہے امریکہ سے, اور یہ بہت بڑا گلا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ امریکہ اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل لے گیا اور اس نے اسرائیل کی پروٹیکشن کی ہے, اور ہمیں ایرانی میزائلوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا. یہ سعودی عرب نے گلا کیا امریکہ سے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کبھی امریکہ کو انتخاب کرنا پڑے گا کسی ایک دوست کا, کسی ایک سجن کا, تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اسرائیل کا انتخاب کریں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی بھی جھوٹ اس طرح بولا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر بات کرتے ہیں, صاف بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرا اسرائیل سب سے بہترین دوست ہے اور میرے سب سے اچھے تعلقات اس کے ساتھ ہیں, اور میں اسرائیل کو محفوظ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کبھی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے. تو عرب ممالک کو یہ بات خود سمجھنی چاہیے تھی کہ ان کی پریورٹی ہمیشہ اسرائیل رہے گا. تو سعودی عرب کا یہ گلا تو جائز ہے, لیکن گلا کیا آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اسرائیل ہی ان کی پریورٹی رہے گا. امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو